بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام اجمعین پر اور ان تمام پاک نفوس پر جنہوں نے حق اور سچائی کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم عاشق اہل بیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی وفا، خلاص اور قربانی کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ ہستی جنہیں تاریخ جانتی ہے، وہ بزرگ جنہیں کربلا یاد کرتی ہے، وہ مجاہد جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قریب رکھا، وہ ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر۔ محترم ناظرین، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ وفاداری کی ایک تاریخ ہے۔ حبیب ابن مظاہر کون تھے؟ حضرت حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عمر رسیدہ، صاحب علم، صاحب بصارت اور اہل بیت سے بے حد محبت رکھنے والے بزرگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی پایا اور بعد میں ہمیشہ اہل بیت سے محبت اور وابستگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ وقت گزرتا گیا، دن بدلتے گئے، لوگ بدلے، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر نہیں بدلے۔ ان کا دل ہمیشہ حق کے ساتھ رہا۔ کربلا کی طرف بڑھتے قدم جب حالات میں رخ بدلا اور حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق اور اصول کے لیے قیام فرمایا تو دنیا نے سوچا شاید لوگ ساتھ چھوڑ دیں، لیکن وفا کرنے والے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب حبیب ابن مظاہر تک خبر پہنچی تو دل بے چین ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا حسین علیہ السلام تنہا ہیں؟ روایات میں آتا ہے کہ حبیب نے وقت ضائع نہیں کیا، انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑا اور اپنے دل سے کہا اگر حسین میدان میں ہیں تو حبیب گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت امام حسین کا سلام۔ محترم ناظرین، یہ لمحہ تاریخ کے خوبصورت ترین لمحات میں سے ایک ہے جب حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین کے پاس پہنچے تو حضرت امام حسین نے ان کا استقبال فرمایا، محبت، عزت اور قدر دانی کے ساتھ۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ وفا کا استقبال تھا، یہ حق کا اپنے سچے ساتھی کو سلام تھا۔ کہتے ہیں کہ اس لمحے دل میں سکون اتر گیا۔ کربلا کی ریت نے گواہی دی، جو شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ راتیں خاموش تھیں، خیموں میں ذکر تھا، نماز تھی، قرآن تھا اور قربانی کا جذبہ تھا۔ حبیب ابن مظاہر عمر میں بڑے تھے لیکن جذبہ نوجوانوں سے زیادہ تھا۔ وہ ساتھیوں کو حوصلہ دیتے تھے، کہتے تھے کل کا دن عظیم ہوگا، ثابت قدم رہنا، حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ اور جب کبھی کسی کے دل میں خوف آتا تو حبیب کہتے اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو موت بھی کامیاب بن جاتی ہے۔ آج ہم اس سفر کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں صرف قدم نہیں چلتے، دل چلتے ہیں، جہاں صرف ملاقات نہیں ہوتی، روحیں ایک دوسرے کو پہچانی جاتی ہیں۔ کربلا میں حبیب کی آمد۔ جب
حضرت حبیب ابن مظاہر کربلا کی سرزمین کے قریب پہنچے۔ فضا میں ایک عجیب سکون تھا، ریت خاموش تھی مگر دل بول رہے تھے یہ کوئی عام میدان نہیں ہے، یہ وہ جگہ تھی جہاں تاریخ اپنا سب سے بڑا امتحان لکھنے والی تھی۔ حبیب نے دور سے خیموں کو دیکھا اور ان کے چہرے پر سکون اتر آیا۔ انہوں نے دل میں کہا الحمدللہ، میں اپنے مولا کے پاس پہنچ گیا۔ امام حسین سے ملاقات۔ جب حبیب خیموں میں داخل ہوئے تو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے محبت اور احترام کے ساتھ استقبال فرمایا۔ یہ ملاقات صرف دو انسانوں کی ملاقات نہیں تھی، یہ وفا اور حق کی ملاقات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام نے حبیب کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ایسے وقت میں جو ساتھ دے وہ صرف ساتھی نہیں رہتا، وہ تاریخ بن جاتا ہے۔ حبیب نے عرض کیا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ عہد تھا۔ اہل بیت کے خیموں کے قریب محترم ناظرین، کربلا میں اہل بیت کے خیموں میں صبر بھی تھا، غم بھی تھا، لیکن اللہ پر یقین بھی تھا۔ حبیب نے جب بچوں کی آوازیں سنی، جب خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دیکھے تو دل بھر آیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ وقت دنیا کے حساب کتاب کا نہیں، وفا دکھانے کا وقت ہے۔ شب عاشور۔ جب پھر وہ رات آئی جسے تاریخ شب عاشور کے نام سے یاد کرتی ہے، رات خاموش تھی لیکن خیموں میں عبادت تھی، قرآن کی تلاوت تھی، دعا تھی، ذکر تھا اور اللہ کی طرف جھکے ہوئے دل تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وفادار ساتھیوں نے عرض کیا ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، اور حبیب ابن مظاہر نے بھی اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ خیموں میں حوصلہ۔ اس رات حبیب لوگوں کے درمیان جاتے، حوصلہ دیتے، یاد دلاتے کل کا دن صرف جنگ کا دن نہیں، صبر اور ایمان کا دن ہے۔ کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی دعاؤں میں مشغول تھا، کوئی آخری بار اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا تھا، اور حبیب ہر ایک کو ثابت قدمی کی تلقین کر رہے تھے۔ وفا کا پیغام۔ محترم ناظرین، حبیب ابن مظاہر کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عمر بڑی ہو یا چھوٹی، اگر دل حق کے ساتھ ہے تو انسان تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا محبت صرف دعویٰ نہیں، عمل بھی مانگتی ہے۔ وفا صرف لفظ نہیں، قربانی بھی چاہتی ہے۔ نورانی اور روحانی دعائیں۔ آئے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص، صبر اور وفا سے روشن فرما دے۔ ہماری اولادوں کو نیک، باادب اور دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو حالات سے نہ بدلے۔ یا اللہ ہمیں حضرت حبیب ابن مظاہر کی وفا اور امام حسین کی قربانی سے خیر اور سبق لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستو، اگلے حصے میں شب عاشور کے بعد صبح عاشور، حضرت حبیب ابن مظاہر کی آخری گفتگو، میدان کربلا اور شہادت کے ایمان افروز لمحات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک
تک کے لیے اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا، اور جاتے جاتے یہ پیغام کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھے، آمین یا رب العالمین۔